اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک چھوٹی سی الجھن ہے، پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک غور سے سنیے گا۔ کسی محفل میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا، آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کچھ نہیں۔ تو وہ صاحبہ کہنے لگیں پھر بھی؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور یہ نام قرآن میں اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تنزیہ کہنے لگیں کہیں بھی جانا ہو بندے کو کوئی ایک راستہ تو چننا پڑتا ہے۔ میں نے ادب سے عرض کیا میں پکی سڑک پر چلنا پسند کرتی ہوں، پگڈنڈیاں چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں، اکثر لوگ اچھے بھلے سمجھدار اور پڑھے لکھے بھی یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ دوسرا کسی مسلک کی پیروی نہیں کرتا۔ خطبہ حجۃ الوداع تاریخی موقع کا ذکر تو آپ سب نے یقیناً پڑھا ہوگا۔ کوئی لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ اس وقت موجود صحابہ اور نو مسلم شیعہ تھے، سنی تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ 1703 سے پہلے جب عبد الوہاب نجدی، 1856 سے پہلے احمد رضا خان بریلوی، 1866 سے پہلے دارالعلوم دیوبند، لگ بھگ 100 سال سے پہلے جب اہل حدیث اور سلفی تحریک کا وجود نہیں تھا تو عام سادہ مسلمانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ کیا ان سب تحریکوں، مدرسوں اور شخصیات نے خود یا اپنے ماننے والوں کی وجہ سے ایک مسلک اور فرقے کا روپ نہیں دھارا؟ کیا ان سب نے مسلمانوں کو تقسیم نہیں کیا؟ صد احترام ائمہ اکرام، کیا انہوں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں بھی اس بات کا درس دیا کہ ہم حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفریہ میں بڑھ جائیں؟ اگر یہ محض فقہی، فکری اور علمی مسالک ہیں تو پھر مسجدیں الگ الگ کیوں ہیں؟ داڑھی کا سائز، ٹوپی کا سٹائل، عمامے کا رنگ، جھنڈے کی تشبیہ، نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور مدرسے کا سلیبس تک الگ کیوں ہے؟ اور یہ تقسیم اتنی خوفناک ہے کہ عقائد، رسومات، تہوار، بچے اور بچیوں کے نام، زمانے کے امام، حتیٰ کہ صحابہ اکرام تک بانٹ رکھے ہیں۔ اور سارا زور اس بات پر کیوں ہے کہ ہمیں کوئی جس حالت میں ہم ہیں دیکھے، پہچانے اور پھر کہے کہ ہم الگ ہیں اور ہم فلانے ہیں؟ کیا مجھ کم عقل اور کم فہم کو کوئی یہ سمجھا سکتا ہے کہ مدرسوں، فتووں، کتابوں اور لوگوں کی باتوں سے نکلا ہوا مسلک اور فرقہ موروثی کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا ہونے والا بچہ بھی کسی ملٹی نیشنل پروڈکٹ کی طرح لیبل لگا کر آتا ہے اور اس کے سامنے ماڈرن کارپوریٹ کلچر، مارکیٹنگ اور برانڈنگ تو ابھی کل کی بات لگتی ہے۔ پہلے پہل تو محض ایک دوسرے کو لعنت، ملامت اور تبرئے بھیج کر کام چلا لیا جاتا تھا، پھر کفر کے فتوے مارکیٹ میں آ گئے، بات جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ تک چلی گئی، اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو یہ سائنسدان گروہ در گروہ لوگوں کو جنت بلکہ اپنی طرف سے دوزخ کو روانہ کرنے لگے۔ اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو کیا کہتے ہمارے متعلق؟ اسلام کا بھی ایک دائرہ ہے، پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، اب عرصہ ہوا داخلہ بند ہے، صرف خارج ہی کیا جاتا ہے۔ اور فرقہ فرقہ ہونے اور الگ الگ مسلک بنا لینے کی قرآن میں جا بجا ندامت ملتی ہے، ایون کہ بہت بڑی بڑی وعیدیں بھی ہیں اور عذاب کی وعید بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ روم میں فرمایا کہ
ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے، اور سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ پھر سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے دین کو فرقے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتا دے گا۔ اور سورہ انعام میں اللہ نے اپنے عذاب کی وعید دی ہے، کہہ دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ کیا شام کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے نہیں رنگی گئی؟ سنی مسلمانوں کے خون سے نہیں رنگی گئی؟ بحرین میں کیا ہوا؟ کتنے مسلمانوں کو مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں لڑا کر کیا اس عذاب کا ہمیں دنیا میں نہیں چکھا دیا مزہ؟ ابھی بھی ہم نہ سنبھلیں، اپنے آپ کو کریکٹ نہ کریں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے؟ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ اب دنیا کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ جب ایک مسئلے پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا پینل اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے، یا سپریم کورٹ کے ججز اختلافی نوٹ لکھتے ہیں، سائنسدان ڈیفرنٹ نظریات پیش کرتے ہیں، تو کیا ہم کبھی طب، قانون اور سائنس کے ماہرین پر انگلی اٹھاتے ہیں، مسالک قائم کرتے ہیں؟ بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے سب کو مان کر اور پڑھ کر اپنے علم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو پھر ہمارا رویہ مذہب کے معاملے میں ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک میری چھوٹی سی الجھن ہے، منقول، اور میری تمام بہن بھائیوں سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر وہ اللہ اور رسول سے، وہ دین سے محبت کرتے ہیں